السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے، پرائم منسٹر شہباز شریف نے ترکمانستان میں ایک خطاب کیا جس میں بتایا گیا کہ افغانستان سے ہی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ وہاں پر جتنے بھی ٹیرر گروپس موجود ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے عالمی برادری کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ دوسری جانب کابل میں علماء کرام نے جو فتویٰ دیا تھا اس پر آج امیر خان متقی نے ایک اجلاس کیا جس میں بتایا گیا کہ افغانستان میں جتنے بھی ٹیرر گروپس ہیں وہ کسی بھی ملک کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی، اور اگر وہ کسی ملک کے خلاف کارروائی کرتے بھی ہیں تو ان کے ساتھ ہم ملوث نہیں ہیں اور ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ ان تمام ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عارف یوسف زئی۔ بہت شکریہ سر۔ دیکھیں، اس طرح ہے کہ جو گزشتہ روز افغانستان کے دارالحکومت کابل میں علماء کرام کی ایک نشست ہوئی تھی، اس میں افغانستان کے جید علماء کرام موجود تھے، اور پھر اس نشست میں کچھ فیصلے ہو گئے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایسی بات آئی کہ افغانستان کے علماء نے کوئی فتویٰ جاری کیا ہے، اور وہ فتویٰ ٹی ٹی پی سے متعلق ہے۔ تو ہم نے افغانستان کے امارت اسلامی کے مسئولین سے، ذمہ داران سے رابطہ کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو علماء کی وہاں پر نشست ہوئی ہے تو جو اگر فتویٰ ہے تو فتویٰ کس نوعیت کا ہے۔ تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ جو افغانستان میں علماء کی نشست ہوئی ہے اس کا ایک تو بنیادی مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی فتویٰ جاری کرنا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی فتویٰ جاری کیا ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ افغانستان کو مختلف ممالک کی جانب سے خطرات لاحق ہیں، اور بالخصوص اس میں ذکر ہوتا ہے وہ پاکستان کی طرف سے اب ان کا زیادہ جو خطرات ہیں وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ نشست بنیادی طور پر اس تناظر میں تھی کہ جو افغانستان کی ہوائی جو ان کی ساورنٹی ہے اور جو زمین ہے اس کا ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے متعدد بار اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو امارت اسلامی کے ذمہ داران نے کہا کہ اس نشست کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ علماء کرام پوری قوم کو یکسو کرے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی بھی ملک افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرے، یا فضا سے حملہ آور ہو یا زمین سے حملہ آور ہو، تو پوری افغان ملت جو ہے ان کے خلاف لڑے گی اور جہاد لڑے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ایس سچ کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوا، اس کو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں فتوے سے تعبیر کیا جا رہا ہے، چونکہ میرے پاس وہ کاپی موجود ہے، 2 صفحات پر مشتمل اس اجلاس کی رودات ہیں یا ان کے فیصلے ہیں۔ بالکل۔ اوپر جب ان کا جو ٹائٹل ہے، ٹائٹل میں کسی فتوے کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے جسٹ میں جو کہ نیچے 2 صفحات پر مشتمل یہ فیصلے ہیں اس میں فتوے کا ذکر نہیں ہے۔ تو میں نے امارت اسلامی کے ذمہ داران سے یہی پوچھا کہ اس میں تو فتوے کا ذکر ہی نہیں ہے، نہ ٹائٹل میں نہ نیچے باڈی میں ذکر ہے۔ انہوں نے کہا یہ فتویٰ ہے ہی نہیں، اس کو کہا گیا ہے افغان علماء کا پریکڑا مینز فیصلہ، ڈیسیشن یا ان کے فیصلے، اور اس میں بنیادی طور پر میں نے جس طرح کہا کہ اس میں افغانستان کے لیے ملی طور پر جہاد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک اور فیصلہ جو اس میں اہم ہے اور جس کو فتوے سے تعبیر کر کے پاکستان یا ایران یا ازبکستان یا چائنا اس طرح کے ممالک اگر اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر وہ نقطہ ہے جس میں ان علماء کرام نے، افغانستان کے ان علماء نے افغان نیشنلز کے اوپر جو افغانی ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی دوسرے ملک کے اندر جا کر کارروائی نہیں کر سکتے، ان کو ان کارروائیوں سے روکا گیا ہے، افغان نیشنلز کو روکا گیا ہے، فتوے کے تناظر میں نہیں، ایک آپ اس کو فیصلے کے تناظر میں کہیں، علماء کا فیصلہ ہے۔ تو اس میں افغان نیشنلز، پھر اس کی ہم نے تفصیلات حاصل کی ہیں کہ اس طرح پاکستان کی طرف سے متعدد بار کہا گیا ہے کہ جو ٹی ٹی پہ حملے کرتی ہیں تو ان کے ساتھ افغان طالبان یا امارت اسلامی کے
جو مجاہدین ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں. اسی طرح امارت اسلامی کہتی ہے کہ ایران کی بھی ان کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں کہ ایران میں جو جیش العدل ہے ان کے ساتھ بھی افغانیوں کے اب ایران کے اندر کچھ کارروائیوں کی اطلاعات آئی تھی. یا اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جو دیگر تنظیم ہے انصار الاسلام ہے، اس میں ازبکستان اسلامک موومنٹ کا ذکر ہے، اس میں یغور جو چینی ہے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ یغور کے جو لوگ ہیں ان کا بھی ذکر ہے. تو اس میں جو اہم بات ہے وہ ان افغانیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے کہ جو ان تنظیموں کے ساتھ جا کر افغانستان سے باہر کسی اور ملک کے اندر کاروائیاں کرتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر جس کو فتوے سے تعبیر کیا جا رہا ہے، علماء کی گیدرنگ تھی، ان کے فیصلے ہیں. ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ان علماء کے پاس کوئی فیصلوں کا اختیار ہے، اس لیے کہ فیصلوں کا اختیار تو امارت اسلامی کے پاس ہے. بالکل. یا اگر یہ لوگ کوئی فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو یہ اپنے فیصلوں کا اطلاق کس طرح کریں گے؟ تو یہاں پر خاموشی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امارت اسلامی نے بھی ایک ٹرک آپ سمجھے کھیلی ہے. ٹرک ان دا سینس کہ ایک تو انہوں نے علماء کے ذریعے افغانستان کے لیے ملی جہاد کا تو ایک اعلان یا کروا لیا یا فیصلہ کروا لیا، اور یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ کہیں پر تاجکستان کی طرف سے کچھ خدشات ہیں، پاکستان کی جانب سے خدشات ہیں، ایران کی جانب سے ہیں. تو یہ جو دوسرا پارٹ ہے کہ افغانی کسی اور ملک میں جا کے نہیں لڑیں گے، یہ ان خدشات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سر کیا کہیں گے، آج پی ایم شہباز شریف نے ترکمانستان میں خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ افغانستان سے ہی دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہاں پر ہی یہ گروپس موجود ہے جو پورے خطے کی امن و امان کی صورتحال خراب کر رہی ہے. دوسرے جانب آج امیر خان متقی نے افغانستان میں خطاب کرتے ہوئے بتایا اس فتوے پر ہی کہ افغانستان سے دہشت گردی نہیں ہو رہی، اور اگر افغانستان سے دہشت گردی ہو بھی تو ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، اور پاکستان ہماری سوورینٹی کو خراب کر رہی ہے. مگر اگر ہم پر وہ الزام لگا رہے ہیں تو وہ ہماری سوورینٹی کو خراب کرے. کیا کہیں گے؟ افغانستان کے اندر ایک تو جو پھر میں کہتا ہوں فتوے وہاں پر جاری ہوتے ہیں تو وہاں پر دارالافتاء ہے افغانستان کے اندر، جو کہ امارت اسلامی کی سرکاری طور پر فتوے جاری کرتی ہے. دارالافتاء کے بغیر کوئی شخص اب افغانستان کے اندر کوئی فتویٰ صادر نہیں کر سکتا. تو جس فتوے کی بات ہو رہی ہے، جن فیصلوں کا ان کا نہ دارالافتاء سے تعلق ہے اور نہ امارت اسلامی سے تعلق ہے، علماء کی نشست سے، جس طرح میں نے پہلے کہا. امیر خان متقی کہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوتی، گو کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آفیشلی جو بات کر رہے ہیں آفیشلی ایسا ہی ہو، لیکن امارت اسلامی کی جنگجو تو ٹی ٹی پی کے ساتھ ایسے ہیں کہ ان کے بھائیوں جیسے مراسم ہے، ان کا الگ کرنا امیر خان متقی اور امارت اسلامی کے لیے ممکن نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان میں ایک کمیشن کام کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اصلاحی و نظامی کمیشن، جو افغانستان کے اندر کام کرتا ہے. اور یہ اصلاحی نظامی کمیشن ایسے متعدد افغانی ان کی حراست میں ہے کہ جو جا کے افغانستان کے باہر دیگر ممالک میں کارروائیوں میں مطلوب تھے، وانٹڈ تھے یا ان پر الزام تھا. تو جو اصلاحی اور نظامی کمیشن ہے وہ تو بنیادی طور پر ان چیزوں کو لک آفٹر کرتا ہے. باقی افغان سرزمین کا استعمال ہونا، آفیشیل سرکاری طور پر استعمال ہونا یا غیر سرکاری، لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جس کو ہم بدل نہیں سکتے. ٹی ٹی پی کا امارت اسلامی کے ساتھ تعلق یہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، ان کے تعلقات ایسے ہیں کہ یہ آپس میں ہینڈ اینڈ گلو ہیں، ان کو جدا کرنا مشکل ہے. اسی طرح آپ اگر ازبکستان اسلامک موومنٹ کی بات کر لیں، آپ ترکستان اسلامک موومنٹ کی بات کر لیں، آپ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کی بات کر لیں، ترکمانستان میں آپ بات کر لیں، آپ چاہے بھلے آپ برما اور دیگر ممالک کے جو فارمر جہادسٹ تھے جو افغانستان میں آ کے امریکوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں، اب ان کے تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ ان کو جدا تو نہیں کہہ سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا. اور یہی امارت اسلامی کے لیے سب سے بڑا ایک چیلنج بھی ہے، درد سر بھی ہے. اور میں آپ کو پہلی بھی بتا چکا ہوں، جس دن امارت اسلامی نے سختی کی کوشش کی ان تمام تنظیموں کے اوپر جن کے لوگ افغانستان میں موجود ہیں، اگر ان پر کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے، کوئی ان کے ساتھ سختی ہوتی ہے، تو سمجھیں کہ امارت اسلامی کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. ان کو اپنے امارت کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا. دیکھیں، جہاں تک شہباز شریف
کا تعلق ہے ترکمانستان میں ان کا جو بیان سامنے آیا ہے کہ افغانستان سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تو پاکستان کی کانسٹنٹ پالیسی ہے. پہلی دفعہ ہم نہیں سن رہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر یا دیگر ذمہ داران یہ بات کر رہے ہیں. اس میں وزن بھی ہے اور کچھ حد تک اس میں کنٹینٹ بھی ہے. یہ امارت اسلامی جہاں تک یہ امیر خان متقی کہتے ہیں کہ نہیں آفیشلی تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امارت اسلامی سرکاری طور پر کسی عسکریت پسند تنظیم کی حمایت کرے، ان کو بیک اپ کرے یا ان کے ساتھ اپنے لوگ بھجوائیں. یہ تو ممکن نہیں ہے آج کل کے حالات میں. لیکن چونکہ امارت اسلامی کی جنگجو اور دیگر جو جہادسٹ لوگ تھے یا دیگر عسکریت پسند تنظیموں کے جو جنگجو تھے، یہ سال ہر سال افغانستان میں امریکہ کے خلاف، نیٹو کے خلاف لڑے ہیں، ایک ہی مورچوں سے لڑے ہیں. ان کے آپس میں بڑے گہرے مراسم ہے، یہ بھائیوں سے آگے ان کے درمیان مراسم ہے. تو کچھ چیزیں حقیقت ہیں کہ افغانستان میں مختلف فارمر عسکریت پسند تنظیموں یا ان کی قیادتوں کی موجودگی، لیکن اس میں تو میں نے کبھی دو رائے نہیں سمجھی، اس لیے کہ یہ کل کی حقیقت ہے. 2021 میں طالبان آئے تھے، اس سے پہلے جب طالبان امریکہ کے خلاف 20 سالہ جہاد لڑ رہے تھے تو اس میں تو امارت اسلامی کو آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ القاعدہ نے پورا سپورٹ کیا تھا. القاعدہ کے جو عرب جنگجو تھے وہ یہاں پر آ کے امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے. تحریک طالبان پاکستان نے امارت اسلامی کو، جب تحریک طالبان ایون پاکستان نہیں بنی تھی، پاکستانی جو مجاہدین تھے فارمر وہ جا کے افغانستان میں لڑ رہے تھے. مولانا صوفی محمد ہزاروں لوگوں کا قافلہ لے کے گئے تھے افغانستان امریکوں کے خلاف لڑنے کے لیے. ملا عمر جب زندہ تھے اور ملا عمر ان کے امیر المومنین تھے. تو ایسا ہے کہ اس میں پھر عرب جنگجو، اس میں بنگلہ دیش کے جنگجو، اس میں چین کی جنگجو، اس میں تاجکستان، ازبکستان اور ان سینٹرل ایشین جنگجو، اس میں فار ایسٹ کے، اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ افریقن جنگجو. تو وہ تو یہ تو پوری جنگجو، پوری دنیا سے جنگجو آ کے امریکہ کے خلاف امارت اسلامی کے ساتھ مل کے یہ امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑ رہے تھے. اور جب امارت اسلامی نے فتح حاصل کر لی تو وہ جنگجو کچھ تو اپنے علاقوں میں اور زیادہ تر کی قیادت ہے تو افغانستان میں. اچھا سر، ایک بات انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر یہ گروپس یہاں آ کر کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو ہم تو ان کو نہیں کہتے کہ آپ کسی دوسرے ملک کے خلاف جنگ کریں یا ان پر کوئی کارروائی کریں. ہم اس کے ذمہ دار تو نہیں ہے اور لوگ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ ہماری سورینٹی کو خراب کر رہے ہیں. تو دیکھیں اس طرح ہے کہ اب امیر خان متقی صاحب نے جو بات کی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں وہ نزاکتوں کی وجہ سے کہہ بھی نہ سکیں، ان کے لیے ممکن بھی نہیں ہے. یہ اتنے حساس موضوعات ہے، پیچیدہ حساس موضوعات ہے کہ اس میں امارت اسلامی کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ذمہ دار کھل کے گفتگو نہیں کر سکتا. بالکل نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امیر خان متقی کیوں یہ ریفرنس نہیں دیتے کہ افغانستان میں ایک اصلاحی اور نظامی کمیشن ہے جو کہ ایسے جنگجوؤں کو جو کہ دیگر ممالک میں جا کے آئے ہیں یا لڑے ہیں ان کو باقاعدہ گرفتار کیا جاتا ہے. اور آج بھی اس کمیشن میں کئی سارے ایسے جنگجو موجود ہیں، افغانی جنگجو جو کہ دیگر ممالک میں جا کے ان کے اوپر الزامات تھے یا ان کی فیملی کے لوگ تھے. تو یہ تو ایک چیز مسئلہ ایسا ہے کہ امارت اسلامی اس کو الٹیمیٹلی اس مسئلے سے نکلنا ہوگا اور اس پہ ایک واضح موقف کے ساتھ آنا ہوگا. امارت اسلامی یہ ڈبل گیم بھی نہیں کھیل سکتے کہ ہمارا تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق تو ہے نا، 20-25 سال کے انتہائی قریبی تعلقات ہیں. اسی افغان سرزمین پر عرب مجاہدین نے بھی اپنی جانیں دی ہیں، آپ افریقن نے بھی اپنی جانیں قربان کی ہیں، پاکستانیوں نے بھی قربان کی ہیں. یہ تو پوری دنیا سے جنگجو آ کے لڑ رہے تھے. تو اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ کوئی امیر خان متقی کی بات کو ہم زیادہ سمپلسٹی سے نہیں لے سکتے. پیچیدہ مسئلہ ہے اور ان کو خود بھی اس کو ادراک ہے، اس لیے وہ بیچارے لوگ افغان امارت اسلامی کے لوگ کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. کیا کہیں گے سر، اطلاعات کے مطابق جنرل فیض حمید پر مطلب سزا چڑھا دی گئی، کیا کہیں گے اس پر؟ فیض حمید صاحب کو سزا ہوئی، 14 سال قید کی سزا ہو گئی ہے اور ہم اس کو بارہا ہم نے پریڈکٹ کیا تھا، اس کی پیشن گوئیاں ہم لوگ دیتے رہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کو سزا ہوگی. جو ان کا کیس چل رہا ہے، ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے اور 14 سال قید کی سزا ہے، لیکن یہ انیشلی ان کیسز میں ہے جو ان کے اوپر انیشلی تھے، لائک مس یوز آف اتھارٹی ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، اس میں سروس کے بعد سیاست میں
مداخلت ہے یا سیاست میں حصہ لینا ہے یا کسی کو سپورٹ کرنا ہے. اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں میں اس کو خطرے کی گھنٹی سمجھ رہا ہوں عمران خان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے, ان کی پوری قیادت کے لیے. اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ آپ امارت اسلامی یا دیگر عسکریت پسند گروہوں کو الگ نہیں کر سکتے. تو اگر یہاں پر ہم بات کریں تو آپ لوگ عمران خان, پی ٹی آئی اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو الگ الگ نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ بھی آپس میں جڑے ہوئے تھے, چین ہے, یہ چین ہے. تو اگر فیض حمید کی کو سزا ہوئی ہے تو میرے خیال سے, اور اگر عمران خان کو اس کا پتہ جیل میں چل گیا ہے کہ فیض حمید کو سزا ہوئی ہے, تو یقیناً وہ اس سے بہت زیادہ پریشان ہوں گے. اس لیے کہ ان کو جس طرح کہتے ہیں رائٹنگ آن دا وال, دیوار پہ لکھا ان کو نظر آ رہا ہے کہ فیض حمید تو شاید ان سزاؤں میں اتنا رگڑا کھائے نہ کھائے, لیکن عمران خان کے ساتھ جو ہوگا وہ خود اس کو بہتر سمجھتے ہیں. وہ وزیر اعظم تھے, اور ابھی فیض حمید کے اوپر اور عمران خان کے اوپر جو سب سے خطرناک کیس ہے 9 مئی کا, وہ ان کے اوپر آنے والا ہے. پھر شاید امکان یہ ہے کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف 9 مئی کے کارروائیوں میں وعدہ معاف گواہ بن جائیں, اسٹیٹ وٹنس بن جائے, پروور بن جائیں, اور وہ ان کے خلاف گواہی دیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ فیض حمید کو تو 14 سال قید, اور آگے ہو سکتا ہے کہ اس کو 9 مئی اور دیگر ان کے اوپر کچھ کیسز ہیں ان میں بھی ان کو سزائیں ہوں. لیکن اگر پاک فوج نے اپنے ایک جنرل لیول کے آفیسر کو, ریٹائرڈ جنرل لیول کے آفیسر کو سزا دی ہے, تو پھر یہ جو سویلین لوگ انہی طرح کے کیسز میں مطلوب ہیں, وانٹڈ ہیں, ان کے اوپر کیسز ہیں, ان کا کیا انجام ہوگا. تو میں تو اس کو جوڑ رہا ہوں اس فیض حمید کی سزا کو کہ اس کے جو اثرات ہیں, سمٹمز ہیں, یہ ہمیں نظر آئیں گی عمران خان کے اوپر اور پی ٹی آئی کی قیادتوں کے اوپر. بہت کچھ ہونے والے ہیں اب ان کے ساتھ. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پختونخوا دیکھیں, پختونخوا کے امن و امان کے جو حالات ہیں, یہ یہاں کی بنیادی, ان کی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے جو یہ پوری نہیں کر پا رہی ہے. ہاں یہ ہے کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد پوری پی ٹی آئی بڑے اچھے بچے پلس بن گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سہیل افریدی بھی بڑا اچھا بچہ بن گیا ہے. اب جو ان کے منہ سے اگلتے آگ کے شعلے نکل رہے تھے, اور جو تنقید اور کے نشتر برساتے تھے, وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ابھی اچھا کھیل رہے ہیں. دیکھیں وہ کل گئے تھے اسلام آباد گئے تھے عمران خان سے ملاقات اڈیالہ جیل. تو وہ ملاقاتیں تو اب نہیں ہو رہی ہیں, لیکن پہلے اڈیالہ جیل کے سامنے ملاقات نہیں ہوتی تھی تو سہیل افریدی بھی بڑھے لگا کے وہاں پر کچھ گالم گلوچ کر کے یا سخت گفتگو کر کے, تو اب وہ نہیں ہے. کل جب یہ ایک پیج پہ دکھائی دے رہے ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ, نہیں وفاقی حکومت کے ساتھ تو یہ ایک پیج پہ کبھی نہیں آ سکتی پی ٹی آئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس میں واضح للکار تھی کہ انف از انف. اب اگر کوئی ایسی ویسی بات کرے گا, کوئی تحقیر کرے گا, کوئی بلو دا بیلٹ وار کرے گا, کوئی اپنی جو بنیادی ذمہ داری ہے اس سے پہلو تہی کرے گا اور خالی سیاست ہی کھیلے گا, اور جیل میں قیدی نمبر 804 قید سے باہر کی دنیا میں فل ٹائم سیاست کھیلے گا, تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اب گنجائش نہیں ہوگی. اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں پوری پی ٹی آئی بچے بن گئے ہیں, نہ کوئی غلط بات کر رہا ہے, نہ کسی کے منہ سے کوئی غلط بات نکل رہی ہے. بلکہ سہیل افریدی بھی اب تھوڑا پختونخوا پہ توجہ دینے لگے ہیں, لیکن تاحال ان کی کاؤنٹر ملیٹنسی پالیسی نہیں ہے پختونخوا حکومت کی, اور نہ ہی یہ ملیٹنٹس کے خلاف بھرپور طریقے سے یہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. تبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پختونخوا میں ملیٹنٹس کا اثر پھیل رہا ہے, وہ زیادہ اسٹرینتھ گین کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی تو جو بیانیہ ان کا فوج مخالف تھا وہ تو اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, ختم ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی اپنے پختونخوا صوبہ جو ان کو ملا ہے تو یہ نہ پختونخوا صوبے کے عوام کے مینڈیٹ کا حق ادا کر رہے ہیں, نہ عوامی مسائل کو حل کر کے وہ حق ادا کر رہے ہیں, اور نہ ملیٹنسی کو مذاکرات سے ڈیل کرے یا جنگ سے ڈیل کرے. یہ انہوں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا, یا کہ روزانہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں آپریشنز قبول نہیں, ہم مذاکرات چاہتے ہیں. آپ پروونشل گورنمنٹ ہیں, آپ افغانستان جا سکتے ہیں, آپ طالبان سے مل سکتے ہیں. اگر وفاقی حکومت نہ ملے ان کی الگ پالیسی,
آپ ہمیں اپنی پالیسی تو دکھائیں نا. ہم خالی اس پہ تو نہیں کہ آپ کہیں کہ جی ہم مذاکرات چاہتے ہیں. مجھ جیسا بندہ جو گزشتہ 20-25 سال سے مذاکرات کا ہی قائل ہے, لیکن ہم خالی یہ تو نہیں اس کشیدگی میں مطلب یہ پراپر طریقے سے آ سکتا ہے اور ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ چاہے تو. صوبائی حکومت کا کہہ رہے ہیں. صوبائی حکومت پروونشل گورنمنٹ ہے, ان کو افغانستان جانے سے کسی نے نہیں روکا. اگر یہ افغانستان جائیں گے, کوئی ان کو روکے گا تو ہمیں پتہ چلے گا, ہم تنقید کریں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹی ٹی پی سے ہم لوگ کسی ڈائریکٹ انڈائریکٹ چینل کے ذریعے رابطہ استوار کرتے ہیں, یہ بالکل کریں. یہ ہمیں اپنی پروگرس سے بتائیں. چلے وہ آپ وفاقی حکومت کا اور فورسز کے آپریشن کا فیصلہ ہے, آپ اس کو نہیں مانتے نہ مانیں, لیکن اپنی جو آپ لوگ کی پالیسی ہے اس پر تو آپ لوگ ہمیں عمل کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے. وہاں پر بھی آپ لوگ عمل میں زیرو ہے اور یہاں پر زیرو ہے, تو پھر تو آپ لوگ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کرسیوں پر بیٹھیں. بہت شکریہ عارف صاحب انسائٹس دینے کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.